الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اسلام دین فطرت ہے اور اس کے سارے احکامات انسان کے فلاح و بہبود کے لیے. اس کی ہر تعلیم، اس کی ہر ہدایت انسانی فطرت کو سامنے رکھ کر ہے. اسلام کی زندگی فطرتی زندگی کا نام ہے اور اس کی ہر رہنمائی میں انسان کی کامیابی اور فلاح کو سامنے رکھا گیا ہے. جتنا یہ انسان اس فطرتی زندگی سے دور چلا جائے گا، اتنی ہی اس کی زندگی کی مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی. جتنے اس فطرتی نظام سے دور بھاگے گا، اتنی ہی ناکامی، ذلت، بربادی، فساد اس انسانی معاشرے کا مقدر بنے گا. اسلام کی ایک فطرتی تعلیم ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. رات سونے کے لیے ہے، دن کمانے کے لیے ہے. رات آرام کے لیے ہے، دن کام کے لیے ہے، معاش کے لیے ہے. اگر ہمارا یہ ملک، ہمارا یہ سوسائٹی اس فطرتی تعلیم کو سامنے رکھے تو ہمارے ملک کے نہ جانے کتنے مسائل حل ہو جائیں، کتنی مشکلات دور ہو جائیں. سورج نکلتا ہے تو ہماری صبح سورج نکلنے کے 6 گھنٹے بعد ہوتی ہے. کتنی بدفطرتی زندگی ہے کہ اللہ نے فطرت کے مطابق انہیں روشنی دی، تم اپنی ضروریات اس روشنی میں پوری کرو. لیکن جب یہ روشنی ختم ہونے لگتی ہے، 3 گھنٹے شروع رہتے ہیں اس کے، پھر یہ کام شروع کرتا ہے اور پھر مصنوعی روشنی کی تلاش میں نکلتا ہے. پھر مصنوعی روشنی کی تلاش میں نکلتا ہے. یہ فطرت تھی، انسانی فطرت کی ضرورت تھی. سورج دن میں رکھا، چاند رات کو رکھا. انسانی زندگی کے لیے چاند بھی ضروری تھا، لیکن رات کو انسان نے آرام کرنا ہے، اس کی روشنی تھوڑی ہے. دن میں اس انسان نے محنت اور کوشش کرنی ہے، اسے روشنی کی ضرورت ہے. اللہ نے سورج کا انتظام فرما دیا. یہ ایک فطرتی زندگی کی ترتیب ہے کہ یہ رات آرام کرتا، دن میں محنت کرتا، اللہ کے قدرتی نظام سے فائدہ اٹھا کر اپنی مشکلات کو حل کرتا. لیکن یہ فطرت میں انسان نہیں چلنا چاہتا، اپنے لیے خود مشکلات پیدا کر رہا ہے. اسی سورج کی روشنی کو بیٹریوں میں اکٹھا کرتا ہے، اربوں روپے کا بجٹ لگاتا ہے، اور جس وقت اس سے روشنی براہ راست حاصل کی جا سکتی ہے اس وقت یہ سویا رہتا ہے. یعنی مت نہیں ماری گئی، عقل سے نہیں پیدا ہو رہا. اربوں کا بجٹ اس پہ خرچ کرتا ہے کہ اسے بیٹریوں میں محفوظ کر کے استعمال کروں گا.
اور جب اس سے فطرتاً براہ راست استعمال کر سکتا ہے اس وقت یہ سویا رہتا ہے. جب سونے کا وقت ہے یہ جاگتا ہے اور جب جانے کا وقت ہے تو یہ سوتا ہے. ناراض نہ ہونا، انسان کی بات نہیں کرتا. سارے جانور، سارے پرندے، ساری مخلوق رات کو سوتی ہے سوائے الو کے، وہ رات کو جاگتا ہے، دن کو سوتا ہے. ساری مخلوق رات کو سوتی ہے. پرندہ ہو، درندہ ہو، چپایا ہو، کیڑا ہو، مکوڑا ہو، اور رات کو سوتا ہے. ایک ایسا ہے جو رات کو نہیں سوتا. انسانی فطرت کا نظام اسلام نے بتایا ہے. اس لیے عروہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کو میں دیکھتا ہوں کہ یہ سویرے سویا ہوا ہے میری اس سے امیدیں ختم ہو جاتی ہیں. تو عروہ فرماتے جس کو میں دیکھتا ہوں کہ یہ صبح سویا ہوا ہے تو میری اس سے امیدیں ختم ہو جاتی ہیں. کسی اللہ والے نے خوب کہا کسی کی یادداشت ختم کرنی ہے تو اسے صبح سویرے سونے کی عادت ڈال دو، اس کی ایک وقت آئے گا یادداشت خود بہت ختم ہو جائے گی. یعنی کسی سے دشمنی کرنی ہے اور اس سے اس کی یادداشت چھیننی ہے تو اسے صبح سلا دو، ایک وقت آئے گا اس کی یادداشت ختم ہو جائے گی. شکر ہے اس کے ہاتھ میں کوئی چیز آ گئی جس سے یہ باتیں یاد کر لیتا ہے، پھر دیکھ لیتا ہے کون کون سی باتیں، ورنہ یادداشت تو جواب دے ہی چکی ہے. تو کہا کہ جس سے یادداشت سے محروم کرنا ہے اسے اس غیر فطرتی زندگی میں ڈال دو، اسے صبح سلا دو. کائنات کے سب سے بڑے مشفق مربی، میرے اور آپ کے محسن خیر خواہ، میرے اور آپ کی بھلائی کے حریص، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. دو خوبیاں اللہ کی ہیں، اللہ بھی رؤوف ہے، اللہ بھی رحیم ہے. اللہ کے نبی کے اندر بھی یہ دونوں خوبیاں اللہ نے ذکر فرمائی کہ میرا حبیب بھی رؤوف ہے، رحیم ہے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایسا رؤوف، ایسا رحیم، یہ تمہارے لیے بھلائی کا حریص ہے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہاری بھلائی میں یہ حریص ہے. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے دے. اور یہ امت ہے جب برکت کا وقت ہے، جب تقسیم کا وقت ہے، جب انعام کی گھڑی ہے، یہ سویا پڑا ہے. پھر دن بھر خاک چھانتا ہے، برکت کہاں ہوگی اس وقت؟ جو وقت برکت کا ہے، جس سے اس کی صحت میں برکت، اس کے رزق میں برکت، اس کے وقت میں برکت، اس کی زندگی میں برکت، اس کی صلاحیتوں میں، حافظے میں، ذہانت میں برکت، انفرادی زندگی مبارک، اجتماعی زندگی مبارک، افراد کی زندگی مبارک، قوم کی زندگی مبارک. اس وقت یہ قوم سوئی ہوئی ہے. اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے دے. نظم تو قومی سطح پہ ہونا چاہیے تھا، عقل سے کام لیتے، نظام بناتے پوری قوم کا کہ سویرے اٹھ کر بازار کھلتے، دفاتر کھلتے، معاشی ضروریات کا سلسلہ شروع ہوتا، اور رات جب سورج کی روشنی شام ختم ہوتی تو نظام گھر کی طرح واپس ہوتا. یہ گھر کی زندگی ہوتی. نظم تو یہی ہے فطرت کا. اور اس فطرتی زندگی سے اس قوم کے کتنے مسائل حل ہو جاتے ہیں، قومی سطح پر بھی
اور سچ عرض کر رہا ہوں آج کی گھریلو زندگی کے لحاظ سے بھی بچوں کے لیے باپ کے پاس وقت نہیں ہے، بیوی کے لیے شوہر کے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جب جاگنے کا وقت ہے سویا رہا، اور جب ماں اولاد کو گھر میں وقت دینے کا وقت ہے یہ دکان اور دفتر میں بیٹھا رہا، پھر جب وہ سونے لگے یہ آ گیا، بچے جب سونے لگے یہ آ گیا، اس لیے کہ صبح انہوں نے اسکول جانا ہے۔ یعنی اس سے زندگی میں کتنی مشکلات ہیں اور بڑھتی چلی جائیں گی۔ غیر فطرتی زندگی ہے نا، اسلام فطرتی زندگی کا نام ہے، وہ انسان کی فلاح و بہبود کو سامنے رکھ کر تعلیم دیتا ہے، وہ انسان کو ایک کامیاب اچھی زندگی گزارنے والا انسان دیکھنا چاہتا ہے۔ کوئی اس کی حکمت، کوئی اس کا حکم، کوئی اس کی تعلیم غیر فطرتی نہیں ہے، اس میں انسان کی فلاح بھلائی کامیابی ہے۔ سویرے اٹھتا اس کے نظام زندگی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ قومی سطح پہ ایسا نظام بنتا۔ ان کی دیکھیں نا عقلیں، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، نہ جانے انجام گلستان کیا ہوگا۔ یہ گھنٹے آگے پیچھے کر لیتے ہیں، گھڑیے پیچھے کر لیتے ہیں، نظام زندگی کو مرتب نہیں کر سکتے۔ جو فطرتی زندگی ہے، اسلام کی روشنی، اپنے نبی سے روشنی دینا، ہر آتا ہے اپنی لاٹھی سے ہانکنا چاہتا اور قوم کے مسائل حل کرنا چاہتا، اور یہ قوم اور بربادی کی طرف اسے دھکیل دیا جاتا ہے۔ مسلمان کے مسائل کا حل تو محمد رسول اللہ 14 صدیوں پہلے نظام زندگی ایسے دے کر گئے جس کی اس کی دنیاوی، اس کی اخروی، اس کی انفرادی، اس کی اجتماعی زندگی کے مسائل کا حل موجود تھا۔ فطرتی زندگی تھی، قومی سطح پہ نہیں ہوتا۔ تاجروں کی تنظیمیں ہیں، بازاروں میں تنظیمیں ہیں، ان کی انجمنیں بنی ہوئی ہیں، یہی طے کر لے کہ ہم نے اپنی زندگی فطرت کے مطابق گزارنی۔ ہر چیز پہ آواز اٹھتی ہے، اکٹھے ہو جاتے ہیں، اتحاد ہو جاتا ہے، اکٹھے ہو جاتے ہیں، مطالبات منظور کرانے ہیں، ہر چیز پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ارے فطرتی زندگی پہ آ جاؤ، بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، بہت ساروں کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ میرے عزیزو، اس فطرتی زندگی سے صحت کے مسائل حل ہوں گے، ایمان دین کے مسائل حل ہوں گے۔ اس لیے کہ جب سویرے اٹھے گا تو سب سے پہلے اللہ کی طرف آئے گا نا، نماز پڑھے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح اٹھتا ہے اور اس کے قدم اللہ کے گھر کی طرف اٹھتے ہیں اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور دیر سے اٹھتا ہے سیدھا بازار دوڑتا ہے، میرے اور آپ کے پیارے نبی نے بتایا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ کس کے جھنڈے کے تلے یہ آج کھڑا ہے، اسی کے جھنڈے کے تلے کل محشر کے میدان میں بھی کھڑا ہوگا۔ جس کے جھنڈے کے تلے آج کھڑا ہے محشر کے میدان کے اندر بھی وہی کھڑا ہوگا۔ سویرے معاشی نظام چلتا، یہ سب سے پہلے فجر پڑتا، اللہ کے گھر میں آتا، اس کی زندگی کا آغاز یوں ہوتا۔ فقہا سے پوچھا گیا، ایک آدمی نے قسم کھائی کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دوں گا جس دن منحوس دن ہوگا اس کا، تو قسم کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ فرمایا جس دن یہ فجر چھوڑ دے سمجھ لے اس کے دن کا آغاز منحوس ہو گیا، یہ اس کا منحوس دن ہے۔ پھر کہتے ہیں پتہ نہیں نحوست کہاں سے آ گئی، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، جب ہر روز میں اپنی زندگی کا آغاز نحوست سے کرتا ہوں تو کہاں سے برکت ہوگی؟ دن کا آغاز نحوست سے۔ تو میرے عزیزو ایک فطرتی زندگی ہے اسلام کی۔ سویرے مسلمان اٹھا کرتا تھا،
سویرے اٹھا کرتا تھا، قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی، نماز کا اہتمام ہوا کرتا تھا، اس کی گھر کی عورتیں بھی سویرے اٹھا کرتی تھی، اور پھر یہ اشراق پڑھ کے بازار میں نکل جایا کرتا تھا، اور اس کی گھر کی عورتیں چاشت پڑھ کے اس کی رزق کی برکت کی دعا کیا کرتی تھی. یہ تھوڑا کماتا یا زیادہ کماتا، لیکن جو بھی لاتا برکت والا لاتا، جو بھی لاتا، تھوڑا لاتا زیادہ لاتا گنتی میں، لیکن برکت سے بھرا ہوا لاتا. ایسی مبارک زندگی مسلمانوں کی. میرے عزیزو، اسلام صرف آخرت نہیں سنوارتا، دنیا بھی سنوارتا ہے. دنیا گزارنے کا ڈھنگ طریقہ رہنمائی بھی کرتا ہے. ہم نے باہر والوں کی ساری گندگیاں لے لی. چلو آج اگر انہیں 1400 سال کے پہلے کی بات بتائی جائے تو کہتے ہیں میاں تاریکی کی دور کی باتیں کرتے ہیں. جن کی ساری گندگیاں لے لی ہیں انہی کی معاشرے کو دیکھ لو. وہ بھی سویرے اٹھ کے کاروبار پہ جاتے ہیں، وہ بھی مغرب تک واپس آ جایا کرتے ہیں. انہوں نے ہماری اچھائیاں لے لی، ہم نے ان کی گندگیاں لے لی. جرمن دیکھ لو، فرانس دیکھ لو، چائنا دیکھ لو، جنہیں ہم ترقی یافتہ دنیا کہتے ہیں، ہم نے ان کی جو گندگی ہے وہ تو اکٹھی کر لی. ان کی بے حیائی، فحاشی، عریانی گندگیاں سب اکٹھی کر لی، اور انہوں نے ہماری اچھائیاں لے لی، ہماری خوبیاں اٹھا لی. یہ ان کے ملکوں میں جاتے ہیں، کہتے ہیں وہ تو سویرے اٹھتے اور جلدی سو جاتے. تو میرے عزیزو، اللہ کرے کوئی ایسا نظم بنایا جائے. اوپر والوں سے تو امید کم ہی ہے. اگر مسلمان خود ہی اس کا اہتمام کرنا شروع کر دیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے انہیں بھی توفیق مل جائے گی، انہیں بھی توفیق مل جائے گی. اس کا اہتمام ہو. ہاں ظاہر ہے یہ ایک آدمی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ایک آدمی جب کھولنے جاتا ہے تو اس بیچارے کو اپنے جان مال کا خطرہ ہوتا ہے. قوم ساری سوئی ہوئی ہے. ہاں لیکن اگر بازار والے اس کا اہتمام شروع کریں، جب ان کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، ان کے انجمنیں بنی ہوئی ہیں، ان کے گروہ بنائے ہوئی ہیں، اس میں یہ بات اگر اٹھائی جائے، ارے بھائی اس قوم کا بھلا ہو جائے گا، اس ملک کا بھلا ہو جائے گا، سچ عرض کر رہا ہوں اس قوم کا بھلا ہو جائے گا، اس ملک کا بھلا ہو جائے گا. کتنی مشکلات جن سے آج ہم دو چار ہیں، اس سے نجات مل جائے گی. کتنے مسائل معاشی طور پہ، قومی سطح پر، اور پھر جسمانی صحت کے لحاظ سے، اور گھروں کے نظام زندگی جو بالکل الٹ پلٹ ہو چکی ہے، برباد ہو چکی ہے. ساری نظامی زندگی ٹھیک ہو سکتی اگر یہ اس فطرت کے نظام پہ آ جائے مسلمان، تو پور سی زندگی کی ترتیب ٹھیک ہو سکتی. ہمیں اندازہ نہیں، ویسے ہمیں تو اپنے نبی کی بات پر 100% یقین ہے کہ رات کو دیر سے سونے سے، صبح جلدی اٹھنے سے، صبح دیر تک سوتے رہنے سے اس جسمانی زندگی کا کتنا نقصان ہے. لیکن آج جو جدید ریسرچ اور تحقیق ہے اسی بھی دیکھ لیں تو اندازہ ہوگا کہ صحت کی بربادی چاہتے ہیں تو رات کو جاگتے رہو، صبح سوتے رہو. صحت کی بربادی چاہتے. میں عرض کیا کہ یہ ریسرچ نہ بھی آئے، یہ تحقیق نہ بھی آئے، لیکن ہمیں اپنے نبی کی اور اسلام کی تعلیمات پر یقین ہے کہ اس کی ہر تعلیم میں انسان کی فلاح و بہبود کو سامنے رکھا گیا. انسان کی جسمانی، ایمانی، معاشی ضروریات کی رعایت رکھی گئی ہے. اس کی ہر تعلیم میں یہ چیز موجود ہے. تو میرے عزیزو، صبح کا آغاز ہو، زندگی کا آغاز سویرے ہو، اور پھر جس قدر جلدی ہو سکے آدمی رات کو اپنی زندگی کا نظام گھر کی طرف سمیٹے. یہ فطرتی زندگی ہے. ورنہ میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، یہ ذہانت، یہ حافظہ، یہ صحتیں بڑھاپے میں سب چلی جاتی. عادی ہے صبح سونے کا، سوتا ہی رہتا ہے. وقت کی اہمیت کے سب واقف ہیں، لیکن عملی زندگی اس کے خلاف ہے.
سورج کی قیمت کے سب وافیت رکھتے ہیں، لیکن عملی زندگی اس سے بالکل مخالف ہے۔ برکت کی اہمیت سب جانتے ہیں، لیکن عملی زندگی بالکل اس کے خلاف ہے۔ عجیب ہی منطق ہے۔ اس کی اہمیت، اس کے اہمیت سے سب جانتے ہیں، لیکن جب عملی زندگی کا وقت آتا ہے تو بالکل مختلف ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ فطرتی زندگی اسلام کی ہے۔ جتنا یہ انسان اس کے قریب ہوتا چلے جائے گا، اس کے معاشی، جسمانی، قومی، انفرادی زندگی کے بہت سارے مسائل اس کی برکت سے حل ہوتے رہیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا مستحق بنے گا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے، اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے دے۔ سویرے اٹھے گا، اللہ ایمان میں بھی برکت ملے گی، صحت میں بھی برکت ملے گی، وقت میں بھی برکت نکلے گی، اس کے رزق اور معاش کے اندر بھی اللہ برکت عطا فرما دیں گے۔ اللہ ہم سب کو ایسی مبارک زندگی نصیب فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔